کبھی مصلی کو پانی پر بچھا کر نماز پڑھ لے، ایسے لوگ ولی ہوتے ہی نہیں، جو ہوا میں مصلی بچھائے اور نماز پڑھ لے۔ اور ایک کی عبادت تو کیسی ہے، جھانک کر دیکھا، میں نے 12 واقعہ بیان کیا بچے نے، تو معلوم ہوا کہ سر ایک کونے میں ہے، پیر ایک کونے میں ہے، دھڑ ایک کونے میں ہے، ہاتھ ایک کونے میں، عبادت چالو ہے۔ یہ ولی نہیں ہو سکتے، کائنات کا تصرف ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ایک تو بڑا عجیب و غریب اردو کتاب زبردست عربی آیتیں حدیثیں اس میں پڑھ رہا تھا، ان کے حساب سے ولی کرامتی ولی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ جب بھی ان کو جوش آتا، لکھتے ہیں جب بھی ان کو جوش آتا تو چاقو چھری اٹھاتے، اپنا پیٹ اور گلا کاٹنے کی کوشش کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجذوب ولی تھے، اور فیروز اللغات اگر آپ اٹھائے تو اس میں مجذوب کا مطلب ہوتا ہے پاگل، پاگل ٹائپ کے۔ اب بول رہے ہیں پاگل، اصل میں مطلب ان کا الگ ہوتا ہے۔ مجذوب کہتے ہیں جذب ہونا، یعنی اللہ میں جذب ہو جاتے ہیں یا اللہ ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ جذب مطلب ابزار۔ تو وہ چھری چاقو نکال اپنی گردن گلا کاٹنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن کیا ہوا، کوئی تھا نہیں، تیش میں آ گئے، اس کو وجد کہتے ہیں، تیش میں آنے کو ایسے وجد میں آتے، اور اپنا پیٹ کاٹ لیا اور ساری ہتھیلیاں باہر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہنے لگے رب العالمین کا دل رب العالمین سے ملنے کو کرتا ہے، رب العالمین کا دل کیا کہہ رہے ہیں، سارے جہانوں کا رب میں، میرا دل ملنے کو کرتا ہے اس رب العالمین سے۔ کتنے رب العالمین ہوں گے؟ اگر اولیاء اللہ کے ہاتھوں کرامت کا صدور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کا تصرف ان کے ہاتھ میں۔ اگر گردن، بعض تو واقعہ ایسا ملیں گے گردن کاٹ کر بازو رکھ دی پھر بھی کلمہ جاری ہے، دھڑ بھی اپنا کام برابر کر رہا ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی گردن تن سے جدا ہو گئی وہ سیدھا ختم ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو۔ انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کرامت و معجزہ دکھانا چاہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام چھری لیتے تیز، اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر ذبح کرتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، حالانکہ چھری کا کام کاٹنا ہے، اس ذریعہ ہے۔ کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کیونکہ وہ 1% ہے۔ وہ کون سا 1%؟ وہ معجزہ ہے، اللہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے نہیں ہوا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی اتنا متقی اتنا پرہیزگار ہو جائے کہ اس کا 90% 1% میں چینج ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ لوگ بولتے ہیں صاحب اتنی ریاضت ہم نے کر لی، اتنا اللہ کے راہ میں چل لیے کہ بسم اللہ بول کے اگر اسٹو میں پانی ڈال دیتے تو اسٹو چالو ہو جاتا۔ کبھی نہیں ہونے والا، اللہ قسم کھائے کہہ رہا ہوں۔ 1% اگر کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہو تو آپ اس کو پوری لائف لانگ یہ فارمولا نہیں لگا سکتے۔ گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا، پانی ڈال دیا، پیشاب ڈال دیا، لوگ بولتے ہیں بسم اللہ بولتے گاڑی چالو ہوگی۔ قسم خدائی کبھی نہیں چلنے والی، نہیں چالو ہونے والی، گارنٹی ہے، دعویٰ ہے۔ اگر کوئی کر دے میرے سامنے تو میں کہوں گا وہ بہت بڑا جادوگر ہے، دھوکہ دے رہا ہے، شعبدہ بازی کر رہا ہے، کیونکہ بغیر ذریعے کی چیزیں نہیں چلنے والی۔ اگر کبھی ہو جائے تو یا تو معجزہ ہے یا کرامت ہے۔ اب آئیے معجزے اور کرامت کے درمیان فرق کو دیکھ لیتے ہیں مختصر طور پر۔ معجزہ اور کرامت، سب سے پہلا فرق انبیاء کے ہاتھوں ہونے والا معجزہ، اولیاء کے ہاتھوں ہونے والا کرامت۔ دوسری چیز، انبیاء جو معجزہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے۔ اولیاء اللہ کے ہاتھوں کرامت جو ہوتی ہے وہ کرامت کا صدور ہوتا ہے، کرامت ہو جاتی ہے، وہ چاہ کر نہیں کر سکتے۔ انبیاء کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہوگا، ایسا کام کرو، اللہ کے حکم سے وہ کام ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس جو کرامت ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ تیسرا فرق اس میں یہ ہے کہ معجزے کا صدور ہونے سے پہلے، جیسے مثال دے دیتا ہوں تاکہ فرق سمجھ میں آ جائے۔ 100 سے زیادہ لوگ ہیں، پانی کی کمی ہے، نبی کے پاس، نبی کو حوض کے پاس لے جایا گیا جس میں 1 یا 2 بوند قطرے پانی ہے۔ ایک ہے نبی اور ایک ہے ولی، فرق سمجھ لیجیے۔ نبی اس میں ہاتھ ڈالے گا
تو نبی کو اس بات کا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہی انہیں انفارم کر دے گا کہ تمہارے ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ حوض پانی سے بھر جائے گا۔ تو معجزے کا صدور ہونے سے پہلے نبی کو علم ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، مگر ہونے کے 100% چانسز ہیں، کیونکہ نبی اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتا، نہیں اپنے دل سے کوئی کام کرتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ اس کو وحی کرتا ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو معجزے کا صدور ہونے سے پہلے نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، مگر کرامت کا ظہور ہونے سے پہلے ولی کو قطعی طور پر اس بات کا علم ہوتا ہی نہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ بہت بڑا اور اہم فرق ہے، ولی کو اس بات کا علم ہوتا ہی نہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ ایسا ہونے والا ہے تو سمجھ لو وہ غیب کے علم کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا حق انبیاء کو بھی نہیں ہے۔ بغیر علم کے نبی بھی غیب کے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہونے والا مستقبل کی بات اللہ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے آخری آیت میں 33 میں اللہ نے کہا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کچھ دیر کے بعد کیا کرے گا، کل سے مراد کچھ دیر کے بعد، یعنی مستقبل میں، فیوچر 1 گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، 10 گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، 10 سال کو بھی کہتے ہیں، مستقبل۔ تو مستقبل میں کیا کرے گا یہ کوئی نفس نہیں جانتا۔ اللہ کہتا ہے خزانوں میں سے خزانہ ہے، غیب کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے کہ مستقبل میں، بھوشیہ میں کون کیا کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو انبیاء بھی نہیں جانتے، اللہ تبارک تعالیٰ نبی ہونے کی وجہ سے ان پر وہی آتی رہتی ہے، اللہ انفارم کر دیتا ہے، پہلے سے مطلع کر دیتا ہے، پھر وہ بتلاتے ہیں۔ تو نبی کو معجزے کے ظہور سے پہلے علم ہوتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، ولی کو قطعی طور پر اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ایسا ہونے والا ہے، ہو جاتا ہے اس کے بعد ولی کو